الرحمن الرحیم عن عمر رضی اللہ عنہ ذکر عندہ ابو بکر فبکا۔ مشکوٰۃ شریف کی 6034 نمبر حدیث ہے۔ باب مناقب ابی بکر رضی اللہ عنہ کی یہ آخری حدیث ہے، یعنی اس باب کی یہ آخری حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں ذکر عندہ ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا۔ فبکا، تو آپ رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ وقال، اور فرمایا وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ، کاش میری پوری زندگی کے اعمال حضرت ابوبکر صدیق کے ایک دن کے عمل کے برابر ہو جاتے، ولیلۃ واحدۃ من لیالیہ، اور ایک رات کے برابر ہو جاتے۔ اما لیلتہ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، راتوں میں سے وہ رات جب آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی غرض سے غار ثور کی طرف گئے۔ فلما انتہیا، جب غار ثور پر پہنچے، فلما انتہیا الیہ، جب وہاں پہنچے غار ثور پر، قال، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، خدا کے لیے، اللہ کے لیے آپ اندر داخل نہ ہوئیے جب تک میں داخل نہ ہوں، یعنی پہلے میں جاؤں گا اندر۔ فإن كان فيه شيء أصابني دونك، اگر اس میں کوئی تکلیف دے، کوئی مضر چیز ہو یا کوئی دشمن چھپا ہو تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، دونک، آپ کو نہیں۔ فدخل، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ فکسحہ، اور اس کو اچھی طرح جھاڑو دیا۔ ووجد فی جانبہ ثقبا، اور اس کے ایک کونے میں کچھ سوراخ پائے، کچھ سوراخ نظر آئے۔ فشق ازارہ وسدھا بہ، اپنا تہبند پھاڑا اور تہبند کے ٹکڑوں سے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ وبقی منہا اثنان، دو سوراخ رہ گئے، یعنی تہبند ختم ہو گیا اور دو سوراخ ابھی باقی تھے۔ فالقمہما رجلیہ، ان دو سوراخوں کو اپنے پاؤں سے بند کر دیا، یعنی اپنے پاؤں کو ان سوراخوں کا لقبہ بنا لیا، ان سوراخوں کے اندر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ادخل، داخل ہو جائیے۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہو گئے۔ ووضع رأسہ فی حجرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھا۔ ونام، اور سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ فلودغ ابو بکر فی رجلہ من الجحر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوراخ میں سے کسی چیز نے ڈس لیا۔ ولم یتحرک، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت نہیں کی۔ مخافتاً ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر اور خوف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئے، اور وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپک پڑے۔ یعنی اتنی شدت تکلیف میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس غرض سے حرکت نہیں کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نیند میں، آرام میں خلل نہ آ جائے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت، یہ تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور محبت۔ فقال، فرمایا، مالک یا ابا بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اے ابو بکر کیا ہو گیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آنسو ٹپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہو گیا؟ قال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیے، لدغت فداک و ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا، ڈسا ہے کسی چیز نے، تکلیف کی شدت سے آنسو آ گئے۔ اس وقت بھی یہ جملہ فرما رہے ہیں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فطفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذهب ما یجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک اس تکلیف دہ جگہ پہ لگایا تو وہ تکلیف جاتی رہی۔
ثم انتقض علیہ، یہ تکلیف، یہ زہر کا اثر دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوٹا، وکان سبب موتہ، اور یہی زہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا سبب بنا۔ وَأَمَّا يَوْمُهُ، یہ تو تھی رات جو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے تھے کہ میرے سارے اعمال ابوبکر صدیق کی ایک رات کے برابر ہو جاتے، تو رات یہ تھی کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ غار ثور صاف کیا اور اس میں وہ کسی چیز نے ڈس لیا، اور وَأَمَّا يَوْمُهُ، دنوں میں سے وہ دن، فَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، ارتدت العرب، بعض عرب قبائل مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، اور وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا نؤدی زکاة، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ فقال، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو منعونی عقالا، اگر یہ مجھ سے ایک رسی بھی روک لے، جو اونٹ کے ساتھ زکوٰۃ میں رسی آتی ہے، اگر وہ رسی بھی یہ مجھ سے روک لے کہ ہم نے نہیں دینی زکوٰۃ میں، لجاہدتہم، میں ان کے ساتھ لجاہدتہم علیہ، میں ان پر جہاد کروں گا، میں ان کے ساتھ لڑوں گا، جہاد کروں گا۔ فقلت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقلت، میں نے کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، تألف الناس وارفق بہم، لوگوں کے ساتھ الفت، محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ الفت، نرمی کے ساتھ پیش آئیے۔ فقال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لی، مجھے، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں بڑے غیرت مند اور غصے والے تھے، اسلام میں کم ہمت اور بزدل بن گئے۔ انہو، بے شک، قد انقطع الوحی، بے شک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، وتم الدین، دین مکمل ہو گیا، اینقص وانا حی، یہ دین میں کوئی کمی کریں گے اس حال میں کہ میں زندہ ہوں، یعنی میری زندگی میں یہ دین میں کوئی کمی کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی احکامات پر ڈٹ جانا۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوری زندگی کے اعمال حضرت ابوبکر صدیق کے 2 اعمال کے سامنے کم سمجھتے ہیں، اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ میری پوری زندگی کے اعمال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 2 اعمال کے برابر ہو جائیں، ایک رات کا عمل غار ثور والا، اور ایک دن کا عمل کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف، زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، وہ اتنا زبردست جملہ تھا، اتنا زبردست کام تھا کہ میری پوری زندگی کے اعمال اس عمل کے برابر ہو جاتے۔